بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آل اصحاب اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفی ونفسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں گے بخاری شریف کی، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ معزز سامعین، ہمارا دین ایک امن کا دین ہے جو دنیا میں پیغام امن لے کر آیا ہے، اور یہ سلامتی والا دین ہے، اور اس کے ہر پہلو سے امن اور سکون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اور ایک بعمل مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہی اس کے مسلمان ہونے کی ایک گارنٹی ہوتی ہے۔ ہمارا دین یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا تڑپتا رہے۔ ہم روزمرہ کے امور میں یہ دیکھتے ہیں، اور ہم اگر اس چیز کا محاسبہ کریں اپنے اعمال کا، اور ہم یہ سوچیں کہ آج کے دن ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، اور اگر آپ کی کیلکولیشنز میں کچھ اس طرح کی نیکیاں آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آپ کی زندگی کا سنہرا دن ہوگا، اور اگر اس کے برعکس عمل پیش کیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دن آپ کے خسارے کا دن ہے۔ قومیں ہوں یا فرد ہوں، افراد کی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی ہو، ان کی ترقی اور خوشحالی کو اگر دیکھتے ہیں تو جو پہلے عمل نظر آتے ہیں وہ یہی عوامل ہیں جن میں فرد کی ہاتھ اور اس کے زبان سے اس قوم کا دوسرا فرد جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ یہی کردار بناتا ہے، اور اسی سے کردار بنتا ہے، اور اسی سے قوموں کی تشکیل ہوتی ہے، اور اسی سے فرد کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہم مادی طور پر کتنی بھی خوشحالی حاصل کر لیں، لیکن عملی زندگی میں یہ پہلو اگر ملحوظ خاطر نہیں ہے تو وہ ترقی حقیقی معنوں میں ترقی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ تو وہ شخص خوشحال ہو سکتا ہے اور نہ وہ قوم جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ ایک شخص جب اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو ضرب کاری کرتا ہے،
مارتا ہے تو اس نے نقصان پہنچایا۔ یہ عمل کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے اور وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس قلم سے دوسرے کا نقصان کرتا ہے، اور دوسرے شخص کے پاس مال ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے اس کے مال میں سے لینے کے لیے اس کی جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے یا اس کا جو استحصال کرتا ہے یا اس کے لیے جو نیٹ ورک بناتا ہے، یہ بھی ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم اپنے دفاتر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رشوت کا ناسور عام ہو چکا ہے، وہ افراد جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ دل کا سخت ہونا بنیادی طور پر ایسے عوامل ہی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکی پر ہوں اور نیکی کے عوامل کر رہا ہوں، اور بیچ میں بدی کے عوامل کرتے کرتے سمجھتا ہے کہ یہ میری اتنی زیادہ نیکیاں ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، معاف ہو جائے گا۔ یہ عمل بنیادی طور پر دل کا سخت ہونا ہے، اور افراد جو ہے وہ گناہ کرنے میں جھجکتے نہیں، اور مال بٹورنے کے لیے دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے بہانے تراشتے ہیں اور ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، اور جب تک وہ حرام کھا نہ لیں انہیں آرام اور سکون جو ہے وہ میسر نہیں آتا ہے، جبکہ یہ آرام اور سکون ایک نشے کی طرح ہے۔ جیسے ایک نشہ کرنے والا شخص جو ہے بظاہر تو وہ آرام اور سکون لے رہا ہے، لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ ایسے ہے جیسے دیمک چاٹ رہی ہے اس کو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو پھر ہم ناجائز طریقے کیوں استعمال کریں؟ ہم سامنے اپنے ارد گرد چلتے پھرتے افراد جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس ان کی سیٹ پر جاتے ہیں اور کوئی کام اس نوعیت کا ہوتا ہے جس میں ان کا دماغ ایک دم سے رشوت ستانی کی طرف جا نکلتا ہے اور وہ عذر اور بہانے تراشنے شروع کر دیتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان ہوتے ہیں؟ اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو جنہی کی وجہ سے، انہی اعمال ہی کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ معاف کرے انہی اعمال ہی کی وجہ سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ کا ہم نے عملی ثبوت فراہم کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔